وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات کے نتیجے میں سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ اما بعد، پروردگار عالم کا لطف و کرم ہمارے اور آپ کے شامل حال ہوا۔ ماہ مبارک رمضان اور آپ کے درمیان بہت مشہور جملہ رمضان کریم۔ بے شک پروردگار صرف کریم نہیں بلکہ اکرم ہے۔ جس کے بنائے ہوئے زمانے کریم ہو جائیں، اس کی پیدا کی ہوئی شخصیات کریم کہلائیں، وہ خود پروردگار یقیناً کریم سے بلند تر ہوگا۔ یہ اس کے کرم کا مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے اس امت مرحومہ میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، جس کی تمنا موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے کہ پروردگار ماہ رمضان کے روزے کس امت پہ واجب کرے گا کہ جس امت کو تو بخش دے گا، کیا وہ امت میری امت ہوگی؟ تو خدا نے جواب دیا تھا کہ موسیٰ، وہ امت میرے حبیب کی امت ہوگی۔ ہم نے کون سے ایسے اعمال کیے تھے کہ خدا نے ہمیں امت ختمیہ مرتبت میں وجود بخش دیا ہے؟ اب تو احساس کریں کہ اگر بن مانگے امت رسول مل گئی ہے تو کم از کم اس کا شکریہ تو ادا کر لیں، ورنہ ماہ رمضان کی برکتیں کہاں نصیب ہوتی۔ اور ماہ رمضان کی برکتوں کے ساتھ ساتھ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ فرماتے ہیں تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے فقیروں اور اپنے مسکینوں کو صدقہ دو ماہ مبارکہ رمضان میں۔ صدقہ کس کو دو؟ قوم کی مسکینوں کو، قوم کے غریبوں کو نہیں، اپنے مسکینوں کو اور اپنے غریبوں کو۔
ایک بہت بڑا تعلق ہے لفظ اپنائیت سے کہ آپ دیگر کے ساتھ امداد کیجئے، پورے علاقے میں جا کے تمام کو راشن بانٹیے اور آپ کے اپنے اہل محلہ آپ سے محروم رہ جائیں۔ خدا یہ نہیں چاہتا۔ تصدقوا علی فقرائکم و مساکنکم، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے فقیروں کو، خاندان کے لوگ، فقیر کا مطلب ہمارے ذہن میں ایک نقشہ بن جاتا ہے، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں وہ فقیر ہوگا، جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہو فقیر ہوگا، جس کے ہاتھ ٹوٹا ہوا وہ فقیر ہوگا، جو ہاتھ میں بیساکھی لیے ہوئے چل رہا ہوگا، ایک پاؤں میں جوتا ہوگا ایک میں نہیں ہوگا، یہ فقیر ہوگا۔ تو کیا فقیر اسی عنوان کو کہا جاتا ہے؟ فقیر کی تعریف کیا ہے؟ جس کے پاس سال بھر کا اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نہ تو خرچہ موجود ہو اور نہ اس میں کوئی ایسی صلاحیت ہو کہ سال بھر میں کما کر اپنے اور اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکتا ہو، شرعاً ایسے شخص کو فقیر کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے فقیر کے پاس گاڑی بھی ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سمجھیے گا، میں ان فقیروں کی بات نہیں کر رہا جو پروفیشنل، جو باقاعدہ ایک مافیا بن چکے ہیں۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض یہ کر دوں کہ معصوم فرماتے ہیں اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہاتھ پھیلانے میں کتنی ذلت ہے تو کوئی انسان ہاتھ پھیلانے کا ارادہ ہی نہ کرے، اور اگر انسان کو یہ خبر ہو جائے کہ پھیلے ہوئے ہاتھ کو عطا کرنے میں کتنی برکت ہے تو کوئی کبھی کسی خالی ہاتھ کو واپس ہی نہ کرے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سخاوت اپنے مقام پر رہے مگر جو گدہ گری ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن یہاں تصدقوا علی فقرائکم، یہ محلے میں گاڑی سے گزرتے ہوئے روڈ پر سگنل بند ہونے پر، جیسے پاکستان میں، ہندوستان میں، اب تو بعض دیگر ممالک میں بھی خاص ماہ مبارک سے پہلے فقراء دکھائی دیتے ہیں جو کہیں سے لا کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ان کو مت دیجئے، ان کو دیجئے تو اور موضوع ہے، وہ آپ کا اپنا عنوان ہے کہ خالی ہاتھ ان کو آپ نہ واپس لوٹائیے، لیکن اصلاً ذمہ داری ان کو دینا نہیں ہے۔ تصدقوا علی فقرائکم، آپ کی بہن شادی شدہ ہیں، ان کے شوہر کی تنخواہ بہت کم ہے، بچے ماشاءاللہ اللہ نے عطا کر دیے ہیں تو گزارا مشکل سے ہوتا ہے، فقیر تو نہیں ہے، وہ آپ کی بہن ہے۔ آپ کے بھائی کثیر العیال ہیں، فقیر تو نہیں ہیں مگر آپ کے بھائی ہیں، گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، مکان کرائے کا ہے اور کرایہ ادا کرتے کرتے کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یا بعض علاقوں میں بجلی کے بل کے مسائل، گیس کے بل کے مسائل، اتنا مشکلات ہو جاتی ہیں کہ انسان بسا اوقات فقیر سے بدتر حالت میں ہوتا ہے، لیکن سفید پوشی کی بنیاد پر نہ تو وہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے اور نہ آپ کا صدقہ و خیرات قبول کر سکتا ہے، وہ بھوک سے مر تو سکتا ہے لیکن آپ سے مانگ نہیں سکتا، اگر آپ دینا بھی چاہیں اسے شکل خیرات میں تو قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے بہت عظیم جملہ ارشاد فرمایا، تصدقوا علی فقرائکم، جو تمہارے فقیر ہیں، تمہارے، کیا مطلب؟ تمہارے خاندان میں، تمہارے اپنے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا غریب شخص موجود ہے جس کی محنت مزدوری سے حاصل ہونے والی آمدنی سال بھر کے لیے کافی نہیں ہے تو اسے عید کے نام سے، اسے تحفے کے نام سے، اس کے بچوں کی اسکالرشپ کے نام سے، تعلیمی وظیفے کے نام سے آپ اس کو اس طرح امداد پہنچائیں۔ صدقہ وہ نہیں ہے جو آپ نے ایک ایک درہم نکال کے جمع کیا، اب یہ 30 درہم میں سکے جمع ہو گئے، اس کو کون صاحب عزت مومن قبول کرے گا؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ یہ تو صرف آپ کے ہمارے دل کے بہلانے کی بات ہوگا، یہ صدقہ ذلت والا ہے، یہ کسی عزت والے مومن کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس کو تو آپ نیت، انما الاعمال بالنیات، کیوں بتا کے ہم اور آپ کے درمیان علماء پریشان ہو گئے کہ اوپر سے گھما کے اتار دیا، صدقہ خیال کیا، دور کر کے رکھ دیا۔ نہیں، تمام باتیں سمجھانے کے لیے تھیں کہ صدقے کے مال کو کبھی اپنا مال نہ سمجھنا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے
صدقے کے رقم کو اس حد تک اچھوت بنا دیا کہ اس کو ہاتھ نہ لگانے کا مطلب یہ تھا کہ اسے اپنا نہ سمجھنا، کہ کہیں تم اسے خرچ نہ کر بیٹھو، یہ تمہارا مال نہیں، ابھی مال خدا ہے، اور مال خدا چوما جاتا ہے نہ کہ پاؤں سے ٹھکرایا جاتا ہے۔ مال خدا احترام کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کا کہ جب کوئی مسکین، جب کوئی غریب آپ کے دروازے پر آتا ہے تو آپ اس کو عطا کرتے ہیں، اور عطا کرنے کے بعد جب ہاتھ پر رکھتے ہیں تو پھر اٹھا کے چوم لیتے ہیں، اس صدقے کو چوم لیتے ہیں۔ ہے کوئی آج کا مومن جو صدقہ اتار کے صدقے کو چومنا تو بہت دور کی بات ہے اپنے منہ سے قریب کر سکے، چوم لیتے ہیں؟ یا بعض روایات میں آپ سائل کے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں۔ پوچھا گیا مولا سے، مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، نہ سائل کے ہاتھ کو نہ صدقے کے مال کو، میں نسبت خدا کو چوم رہا ہوں۔ اس لیے کہ جب آپ نے ارادہ کیا کہ یہ مال آپ راہ خدا میں نکالتے ہیں قربتاً الی اللہ، تو یہ مال اب آپ کا نہیں، اب خدا کا مال ہو گیا، اب خدا کی نسبت سے اس کا احترام بھی لازم ہو گیا۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، تمہیں چاہیے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو، ان کا وقار رکھو، اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو۔ یہ خطبہ شعبانیہ ہے، ماہ رمضان کے عنوان سے اللہ کے رسول نے پورے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے کہ ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان میں روزے کی سختی برداشت کرتے کرتے مزاج میں سختی پیدا ہو جائے، کوئی بچہ کسی بڑے کو ڈانٹ دے، کوئی بڑا کسی بچے کو جھڑک دے، نہ۔ وَقَّرُوا كِبَارَكُمْ، تمہیں چاہیے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو، ان کے وقار کا خیال کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور تمہیں چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر رحم کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تمہیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑ کے رکھو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور تمہیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو محفوظ کر لو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ یقیناً اللہ کے رسول خطبہ شعبانیہ ماہ مبارکہ رمضان کے استقبال کے لیے پیغام دے رہے تھے۔ اسی پیغام کے ساتھ اللہ کے رسول کی ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے دو جملے آپ کی خدمت میں، اور وہ اپنے آنکھوں کو غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اما لا یحل الیہ النظر، کہ جس کی طرف دیکھنا تمہارے لیے حلال نہ ہو، ان تمام چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ خطبے کے الفاظ روزے کی حالت کے لیے ہیں یا ماہ رمضان کے لیے ہیں؟ کیا یہ چند گھنٹوں کا مسئلہ ہے کہ جب سے روزہ شروع ہو تو آنکھیں آپ بند کر لیں، حرام کو نہ دیکھیں، اور جب روزہ کھول لیں تو کیا سارے احکامات کھل جائیں گے، جو چاہیں کر لیں؟ جیسے لوگ عید مناتے ہیں آزادی اختیار کرتے ہوئے کہ اب تک تو بندھے ہوئے تھے، اب کھول دیے گئے۔ خدا معلوم شیطان بند ہوا تھا یا شیطان سے محبت کرنے والے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اپنی سماعتوں کو بچاؤ، اما لا یحل الاستماع الیہ، کہ جن باتوں کا سننا آپ کے لیے حلال نہیں، اسماعکم، اپنی سماعتوں کو ان سے بچا کر رکھو۔ اور آخری جملہ، اور تمہیں چاہیے کہ تحننوا علی ایتام الناس یتحننوا علی ایتامکم، تم لوگوں کے یتیموں پر شفقت کرو، لوگوں کے یتیموں پر شفقت کرو، تاکہ تمہارے یتیموں پر شفقت کی جائے۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان یتیموں پر شفقت ایسی کریں کہ یتیم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے، بلکہ سمجھے کہ کوئی ہے جو میرے سر پر خدا کی طرف سے وارث کے انداز کی محبت کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یتیم فریاد کرے کہ کیوں یتیم ہو گیا، کہ آج لوگ مجھے اس طرح سے پیش آتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہوں، اپنا صدقہ لا کے مجھے دیتے ہیں، اپنی خیرات لا کے مجھے دیتے ہیں، جو کھانا اپنے آگے سے بچ جائے وہ لا کے دیتے ہیں، اس کے بعد کس طرح کھانا ہوتا ہے۔
کہ آدھا میٹھا بچ گیا، آدھا نمکین بچ گیا، آدھے چاول بچ گئے، سب ملا ایک جگہ کر دیا، یتیم کو دے دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ثواب نہیں ہے، عذاب ہے۔ اگر سامنے والے کسی انسان مومن کا دل آپ کے کسی عمل سے دکھ گیا تو پھر ثواب کا خیال ذہن سے نکال دیجیے گا۔ مسئلہ شفیع میں دو باتیں خاص طور سے، پہلی بات تو وضو کے مسائل میں سے ایک جملہ بیان کر دوں کہ بہرحال کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اردو بولنے والوں کے لیے کوئی بات پریشان کن ہوتی جب کوئی عربی یعنی وطنی شخص مومن کوئی آ کر بیان کرے کہ جی آپ کے اردو بولنے والے جو ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک صاحب غلطی کر رہے تھے، تو پوری کمیونٹی بدنام ہو جاتی ہے۔ تو ذرا خیال کیجئے، میں بھی اور آپ دونوں، ہم دونوں جو ہیں کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جتنے ہمارے بھائی مومن یہاں عربی بولنے والے ہیں وہ سب کے سب آپ کو اور مجھے ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، نہ ہندوستانی بن کر آپ کو دیکھتے ہیں، نہ پاکستانی بن کے آپ کو دیکھتے ہیں، نہ کسی اور حوالے سے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ باہر کے آئے ہوئے اردو بولنے والے یہ وضو میں غلطی کر رہے ہیں۔ تو ایک مومن، اور چونکہ مجھے اس لیے فیل ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے تو ایک سفید دیش بزرگ نے جو عربی یہاں کے مومن ہیں وطنی، انہوں نے آ کر مجھ سے شکایت کی کہ وہ آپ کے ایک اردو بولنے والے وضو کر رہے تھے، ایسا وضو غلط کر رہے تھے۔ تو خیر میں نے ان سے تو ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ غلطی اگر کہیں ہو گئی تو ختم کر دی جائے۔ وضو میں خیال کرنا ہوتا ہے کہ ایک ترتیب، ایک موالات ہیں۔ موالات کا مطلب کیا ہے کہ ہر عمل کو ایک کے بعد ایک انجام دینا ہے، اتنا فاصلہ کر دیا جائے کہ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل اس کے سیکوینس میں واقع نہ ہو، یا دیکھنے والا یہ خیال کریں کہ یہ وہ پہلا عمل کوئی اور تھا، یہ عمل کوئی اور ہے، تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ سب کچھ صحیح ہو اگر موالات نہ ہو، یعنی سیکوینس ایک کے بعد ایک واقع نہ ہو، اور اسی کے ساتھ لفظ ترتیب ملا ہوا ہے، یعنی جو پہلے کام کرنا ہے وہ پہلے کرنا ہے، جو بعد میں کرنا ہے وہ بعد میں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کام بعد میں کرنا وہ پہلے کر لیا جائے۔ پاؤں کا مسح پہلے کر لیجئے، پھر اس کے بعد منہ دھو لیجئے، پھر سر کا مسح کر لیجئے، پھر ہاتھ دھو لیجئے، ہو تو گیا نا وضو؟ ترتیب کے خلاف ہی صحیح۔ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں یہ وضو نہیں ہوا، یہ تو کچھ اور ہو گیا۔ تو کچھ اور نہیں کرنا، ہم نے وضو کرنا ہے۔ تو اتنی آسان سی بات ہے کہ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وضو اور ہے اور کچھ حرکت کرنا وہ اور ہے، کہ جی منہ دھو لیا، پھر نکل کے چائے پی کے آگے، پھر ہاتھ دھو لیے، پھر کسی نے آئس کریم کی آواز لگا دی، آئس کریم کھا لی، پھر مسح کر لیا، کہیں آئس کریم پگھل نہ جائے، ہے نا؟ آج کل تو افطار میں آئس کریم مل رہی ہے۔ تو موالات بھی دیکھنے ہیں، ترتیب بھی دیکھنی ہے آپ کو۔ تو ایسے موالات، ایسے ترتیب کہ واجب کے بعد واجب۔ اور وضو میں خاص بات یہ کہ آپ نے اگر چہرہ دھو لیا واجب کی نیت سے، اور چہرہ دھونے کے بعد اب آپ کے سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے، اور سیدھے ہاتھ کو کونی کے اوپر سے لے کر اور انگلیوں کے آخری سرے تک پانی اوپر سے نیچے پہنچانا ہے۔ یہ تو بہت نارمل سی بات ہے۔ اس کے بعد جب سیدھا ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ دھو لیا آپ نے وضو کی نیت کے ساتھ چہرہ دھونے کے بعد، پھر آپ آئے اپنے لیفٹ ہینڈ پر یعنی الٹے ہاتھ پر یا بائیں ہاتھ پر۔ اب جب آپ نے بایاں ہاتھ کو دھویا کونی کے اوپر سے لے کر اور انگلیوں کے آخری سرے تک، اب آپ اگر دائیں ہاتھ پر پھر ہاتھ پھیر دیں، اس کو آپ دھو چکے تھے، اس کے بعد آپ بائیں پر آ گئے تھے، اب واپس اگر آپ دائیں ہاتھ پر ہاتھ لگا لیتے ہیں، اپنی ہتھیلی مس کر لیتے ہیں، تو یہ پانی جو آپ کے دائیں ہاتھ پہ لگا ہوا ہے یہ آپ کے ہاتھ پر آ کر مخلوط ہو جائے گا۔ اب اگر آپ اس سے مسح کریں گے، تو ترتیب کے خلاف ہو جائے گا۔ آپ کو مسح کرنا تھا یہ الٹے ہاتھ کو دھونے کے بعد جو تری آپ کے ہاتھ میں رہ جاتی اس سے آپ نے مسح کرنا تھا۔ یا کبھی کبھی ایسی غلطی ہوتی کہ آپ نے الٹے ہاتھ کو دھونے کے بعد مسح کرنے سے پہلے وہ پانی ٹپک رہا تھا، آپ نے دوبارہ منہ پہ ہاتھ پھیر لیا، اب مسح کر لیا، تو یہ ترتیب کے خلاف ہو گیا اور وضو باطل ہو گیا۔
ترتیب یہ ہے کہ پہلے چہرہ دھوئیے، اس کے بعد نئے پانی سے لے اپنے داہنے ہاتھ کو دھوئیے، پھر پانی لے کر اپنے بائیں ہاتھ کو دھوئیے، اور جو پانی بائیں ہاتھ کو دھونے کے بعد آپ کے ہاتھوں پر رہ جائے، نہ کہ کونی پر، نہ کہ بیچ کی کلائی پر، جو آپ کے ہاتھوں پر رہ جائے اس سے آپ سر کا مسح کیجئے، اور اس کے بعد جو آپ کے ہاتھوں پہ تری ہو تو چاہیں تو ایک ہاتھ سے دونوں پاؤں کا مسح کر لیں یا دونوں ہاتھ سے دونوں پاؤں کا مسح کر لیں۔ وضو ان دونوں صورتوں میں آپ کا درست ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ خیر، یہ تو تھا مسئلہ اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کہ خدا ہم سب کو عمل صحیح کی توفیق عطا فرمائے اور پھر وہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ کل کی بات آپ کو یاد ہوگی، کل ہم بات کر رہے تھے وہ ایک خاص واقعے کے حوالے سے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے متعلق تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ کل کا خاص واقعہ گزر رہا تھا وہ گوسالہ کی پرستش تھی۔ اس کو سامری کے نام سے قرآن نے بیان کیا، اور سامری اصلاً شمریون اور شمرون اصلاً یشاکر اصلاً جناب یعقوب کے چوتھے نسل میں واقع ہوا تھا۔ تو شمرون سے نسبت ہے شمریون کی، اس کو عربی کے لحاظ سے سامری کہا گیا۔ یہ شخص بہت سمجھدار ہے، بہت چالاک ہے۔ لفظ سمجھدار مناسب نہیں ہے، ذہین اور ہوتا ہے، فتین اور ہوتا ہے۔ یہ فتین ہے، ذہین نہیں ہے۔ تو ذہین ہو تو توحید کے خلاف میں جائے گا، یہ فتین ہے۔ اور اس نے جو کارروائی کی ہے وہ کل آپ کے علم میں ذرا سی آ گئی تھی کہ اس نے تمام تر بنی اسرائیل کی خواتین سے، بچوں سے، تمام لوگوں سے جو پاسبل تھا زیور جمع کرنا جمع کیا۔ اور ایک انسان کی کیفیت ہے کہ وہ قیمتی شے کو بڑا اہم خیال کرتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ قیمتی شے کوئی بہت متبرک ہوتی ہے، اس لیے خدا بنایا گیا سونے سے، یعنی گولڈ سے، ذہب سے۔ خدا کیسا ہونا چاہیے؟ وہ عرب کے دیہاتی لوگ تھے، مکے والے، وہ مٹی سے خدا بناتے تھے، پتھر سے خدا بناتے تھے، لکڑی سے بناتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل والے بہت اسپیشل تھے، انہوں نے گولڈ سے خدا بنایا تھا۔ ان کا خدا جو تھا وہ کس کا تھا؟ سونے کا بنا ہوا تھا۔ اور ایک خود بخود توجہ ہوتی ہے نا، میں مثال آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، میرے ہاتھ میں اگر رنگ ہو، اور یا رنگ اگر بنی ہوئی سلور کی ہے، چاندی کی بنی ہوئی فضہ کی، تو اس کو اتنا شاید کوئی دیکھ کر متوجہ نہ ہو، لیکن اگر بہت زیادہ گولڈ استعمال کیا گیا تو آپ کی آنکھیں آ کر رکیں گی، خامخواہ دیکھ لیں گے آپ۔ ایسے ہی خدا بنایا گیا سونے کا، تو لوگ متوجہ ہوئے اور ایسے متوجہ ہوئے۔ واقعاً اتنا بڑا تبلیغ کا مرحلہ تاریخ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ ایک دن میں 2 نہیں 6 لاکھ افراد، 6 لاکھ افراد کا مطلب کہ 6 لاکھ افراد، جیسے کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں کوفے والوں کے بارے میں، کوفے والے کیا تھے کربلا کے واقعہ سے متعلق، تو کتنے کمزور ہو سکتے ہیں کوئی بھی شہر والے۔ بنی اسرائیل کے مومنین کی حالت کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 10 دن کی غیر حاضری میں 5 دن کے پورے واقعات میں اتنے بڑے کافر ہو گئے کہ بت کے سامنے سجدہ کر لیا، بت کے سامنے۔ اور سامری نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ یہ تمہارا پروردگار ہے اور موسیٰ کا بھی پروردگار ہے۔ اور موسیٰ کو تو غلط فہمی ہو گئی، وہ کوہ طور پر خدا کو ڈھونڈنے گئے، اور تاریخ کہتی ہے کہ مشہور یہ ہو گیا تھا قوم میں کہ موسیٰ انتقال کر گئے۔ وہ گئے تھے 30 دن کے لیے، ان کے 10 دن ایکسٹرا ہو گئے، تو 10 دن کی غیر حاضری میں کیا افواہیں اڑی ہوں گی، کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے، زندہ بھی ہیں کہ مر گئے۔ تو ایسے موقع پر فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بہت غور کیجیے گا۔ جیسے احد کے میدان میں مصعب ابن عمیر کی شکل مشابہ تھی ختمی مرتبت کی شکل مبارک سے، اور مصعب کی شہادت پر شیطان نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان لشکر میں یہ افواہ پھیلا دی کہ قد قتل محمد، پیغمبر شہید کر دیے گئے۔ تو کتنوں کے ویسے ہی قدم اکھڑ گئے کہ جب نبی نہ رہے تو لڑکے کیا کریں گے،
بس ایک ہی تھا رسول والا جو کہتا تھا اگر نبی نہ رہے تو جی کے کیا کریں گے. دونوں کا اندازہ الگ الگ. تو موسیٰ علیہ السلام نے بلایا سامری کو. سامری نے جو کچھ کیا وہ آپ کے علم میں کل آ چکا کہ اس نے بہت بہترین سسٹم بنایا تھا کہ ایسا کہ لوگ دیکھ کے اسے متوجہ ہوتے تھے. اور قرآن کہتا ہے اس کی آواز سے تم دھوکے میں آ گئے. یہ تم سے کلام تو نہیں کر رہا، نہ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. بہت غور کیجئے گا. شاید اگر کوئی گائے ہوتی، گائے کا بچڑا ہوتا تو کم از کم کچھ تو بدن سے نکلتا جو زراعت میں کام آتا. یہ تو سونے کا ہے، اس سے کچھ نہ نکل سکتا ہے، نہ یہ گوشت کھانے قابل ہے، نہ اس کا کوئی اور مصرف ہو سکتا ہے. اس کو خدا مان رہے. قرآن نے جملہ استعمال کیا کہ یہ نہ تمہیں نقصان پہنچانے پہ قادر ہے، نہ فائدہ پہنچانے پہ قادر. لفظ نقصان پہلے بیان کیا. کیوں؟ کہ فائدہ وہ پہنچا سکتا ہے جو نقصان پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. تو نہ یہ نقصان پہنچا سکتا، یہ تمہیں سینگ بھی نہیں مار سکتا. تم اسے جو چاہو مار لو، یہ تو ایسا ہے جو تمہیں سینگ بھی نہیں مار سکتا. اور مسئلہ گائے کا تو آپ کے علم میں کہ گائے تو آج تک بعض مذاہب پہ یہاں معتبر بنی ہوئی ہے. پورا سلسلہ وہاں سے چلا ہوا. گائے گائے اور پھر گائے. اور اسی گائے کے حوالے سے اس کے بچڑے کا مجسمہ بنا کر سامری نے لوگوں کو گمراہ کیا اور 6 لاکھ افراد کافر ہو گئے ایک دن کے اندر. اللہ کے نبی نے سامری کو 3 سزائیں دی. پہلی سزا جو قرآن نے استعمال کیے الفاظ کیا تھے کہ نکل جا یہاں سے. اب تو بنی اسرائیل کے شہروں میں، علاقوں میں، گھروں میں، گلیوں میں نہیں آ سکتا. نہ کوئی تجھ سے لین دین رکھے گا، نہ کوئی تجھ سے ہاتھ ملائے گا، نہ کوئی تجھ سے بات کرے گا. اور اگر کوئی تیرے پاس آئے تو تیری ذمہ داری کہ تو کہے گا کہ لا مساس لی، مجھے مس مت کرنا. اسے کہتے ہیں اچھوت بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو یہ قید تنہائی، یہ وحشت کی زندگی موت سے زیادہ بدتر ہے. اگر آپ سمجھ سکیں اشاروں میں تو بات بڑی آسان ہے. اگر اسے قتل کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کچھ محبت کرنے والے اس کا مقبرہ بنا لیتے، پھر وہاں قوالیاں شروع ہو جاتی ان کے اسٹائل کی. اپنی بات نہیں کر رہے. ہوتا ہے نا کہ کیا کیا انداز ممکن ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے زندہ افراد کے معاشرے میں اسے ایسا مردہ کر دیا کہ ایسے تو مردے بھی نہیں ہوتے تھے اس زمانے کے، کہ جو مر جاتا اس کی جان ختم ہو جاتی. یہ زندہ ہے، مگر ایسا زندہ ہے کہ زندوں سے تعلق رکھنا اس کے لیے حرام ہو گیا. اگر آپ سمجھ سکیں تو یہ فوجداری قانون تھا. یہ پیغمبر کی وہ آرمی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ تو نکل جا یہاں سے، تجھے کسی فرد سے ہاتھ ملانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک طرف پہلا مسئلہ. دوسرا پھر قیامت میں تیرا عذاب جو خدا نے تیرے لیے تیار کر رکھا وہ اپنے مقام پر رہے گا. یہ اپنے مقام پر ہے. اور تیسری سزا کہتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ کے نبی نے یا بد دعا کر دی تھی کہ اس کے جسم میں ایسی بیماری پیدا ہو گئی تھی کہ جو کہ اس سے ہاتھ ملاتا تھا وہ بھی اس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا. تو لوگوں نے اسے کینسر کا عنوان سمجھ کر، سرطان کی علامت سمجھ کر یوں کہہ لیجئے، یا کوئی اور مرض کی علامت سمجھ کر اسے اچھوت قرار دے دیا. لوگ اس کے پاس جاتے ہی نہ تھے، گئے تو بیمار ہو جائیں گے. تو تنہائی اور تنہائی اور تنہائی، یہ 3 طرح کی سزائیں تھیں. بیماری یا لفظ نفسیاتی لا مساس لی، یا پھر آخرت کے عذاب کی نوید جو کہ عذاب خدا کے طور پر تھی. اور اب جو باقی لوگ رہ گئے تھے، اب آئیے ان کا انجام سنیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، سورہ مبارکہ البقرہ پڑھ رہا ہوں. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا تھا 40 راتوں کا. 30 کو ملا کے 10 پڑھا کے 40 کر دیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے گائے کے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ظلم کرنے والے ہو گئے.
کہاں خدا، کہاں بچڑا، کہاں خدا اور کہاں یہ انتم ظالمون ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم پر عفو درگزر کی کہ شاید کہ تم شکر گزار بندے ہو جاؤ۔ لیکن یہ اب عفو کا مطلب یہاں پر کیا ہے وہ آگے آنے والا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پھر بھی خدا نے توریت کی تختیوں کو واپس نہیں لیا، موسیٰ کو قوم سے نکالا نہیں ہے۔ اتنے بڑے جرم کے بعد خدا چاہتا تو الواح توریت کو اس قوم سے پیچھے کر دیتا، اٹھا لیتا، موسیٰ کو واپس بلا لیتا کہ جاؤ جہنم میں سب کے سب۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور ہم نے موسیٰ کو پھر بھی دیا، کیا دیا؟ کتاب، فرقان، شاید کہ تم اس واقعے کے بعد بھی ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ، اور یاد کرو اس وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے بڑا ظلم کیا، اپنے نفسوں پر کیا، خدا پہ نہیں کیا۔ جو انسان ظلم کرتا ہے وہ اپنے اوپر کرتا ہے، خدا پہ نہیں کرتا، اس لیے کہ خدا کے ذات سے نہ نفع اور نہ نقصان نسبت تو واقع ہو سکتی ہی نہیں۔ یہ اگر نفع ہے توحید پرستی میں تو میرے اور آپ کے لیے ہے، اگر نقصان ہے شرک میں تو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ نہ خدا کو فائدہ میرے اور آپ کے توحید کے کلمے کا، اور نہ خدا کو نقصان میرے اور آپ کے مشرک ہو جانے کا۔ ساری دنیا مشرک ہو جائے تو خدا پھر بھی خدا رہے گا، ساری دنیا مومن ہو جائے تب بھی خدا اتنا ہی خدا رہے گا کہ جتنا اس نے خود اپنے آپ کو پہچانوایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تمہیں چاہیے بس اپنے اور پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے باری کی بارگاہ میں، پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیسے توبہ کرو؟ بہت آسان ہے، آج کی توبہ 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 ہو گئی۔ توبہ یہ دو ہلکے ہلکے ہاتھ اپنے رخسات میں مارے، توبہ ہو گئی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے نفسوں کو قتل کر دو، یہ توبہ ہوگی۔ تاریخ میں اس سے سخت ترین توبہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اتنی سخت ترین توبہ۔ ہوا کیا؟ یہ 6 لاکھ افراد، یہ 600 نہیں ہیں، یہ 6 افراد نہیں، 6 لاکھ افراد ہیں کہ جنہوں نے گوسالہ کے سامنے سجدہ کیا تھا، ان کے لیے پیغمبر کا حکم کیا ہے، اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو اپنے رب کی بارگاہ میں تو جاؤ غسل توبہ کرو، اور غسل توبہ کر کے کفن خود پہنو، اور کفن پہن کر ایک تاریک رات میں سب آ جاؤ میدان کے اندر، اور صفیں بنا کر، جیسے جماعت نماز ہوتی ہے، صفیں بنا کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور اتنا اندھیرا چھا جائے جب کہ سامنے پہچان چہرے کی ختم ہو جائے، پھر تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو، سامنے باپ کھڑا ہو کہ بھائی کھڑا ہو، کہ ماں کھڑی ہو کہ بیٹی کھڑی ہو، کہ بہن کھڑی ہو، وہ تمہیں مار دے تم اس کو مار دو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اتنی سخت ترین توبہ تاریخ میں بشریت میں کہیں نہیں ملتی کہ 6 لاکھ افراد نے غسل کیا، کفن پہنا، اندھیری رات میں صف بنا کے کھڑے ہوئے، اور ہر ایک نے دوسرے پہ تلوار چلائی۔ اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب خدا کسی امت پر بڑے نوازشات کرتا ہے تو اس کا شرک خدا کے غضب کو کتنا بڑھا دیتا ہے، کہ یہ اس سے خطرناک انداز توبہ کا نہیں ملتا تاریخ میں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، ایک دوسرے کا خون بہانا تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پالنے والے پروردگار کے نزدیک۔
فتاب علیکم، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ اب آپ پوچھئے بچیں گے تو تب نا، یہ تو سب نکل گئے، سب چلے گئے، اب توبہ قبول ہو کہ نہ قبول ہو، لیکن صاحبان ایمان خوب سمجھ سکتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ مرنا انسان کو منزل نجات پر لے جاتا ہے، اور توبہ کے بغیر جینا انسان کو دنیا میں جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اگر گناہ کی توبہ قبول ہو اور انسان پھر مر جائے تو یہ نجات کے ساتھ مرا ہے، اور اگر توبہ کے بغیر انسان زندہ رہے تو یہ زندہ بھی مردہ سے بدتر ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ فتاب علیکم، چلیں مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، من مات علی حب آل محمد، ماتا شہیدہ کے بعد ایک اور جملہ ماتا تائبہ، جو شخص محبت آل محمد میں مر گیا وہ توبہ کی حالت پہ مرا ہے۔ جو توبہ کی حالت پہ مرے تو اس کے لیے شہادت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انہ هو التواب الرحیم، اتنے سخت حکم کی بات خدا کہتا ہے کہ وہ تواب ہے، اس نے تمہیں آپس میں قتال کا حکم دیا توبہ کے لیے، وہ تواب ہے، اور صرف تواب نہیں ہے بلکہ رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کیجئے کہ کسی بھی وجود کو خدا کے مقابلے پر، کسی بھی وجود خدا کے مقابلے پر خدا سمجھ لینا کتنا خوفناک خدا کے نزدیک، کہ سارے گناہ انسان کے معاف ہو سکتے ہیں مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے جو انسان اگر انجام دے تو معاف نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا طریقہ جو خدا نے بیان کیا ہو معافی کا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، تو کتنا مشکل کام تھا کہ میری تلوار میرے بیٹے کے گلے پہ چلے گی اور بیٹے کی تلوار مجھ پہ چلے گی، اور اب یہ تو کل کی بات تھی جو آج یہاں تک پہنچ گئی، مگر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہفتے کی بات تو شروع کروں گا آج، والو یہ اتوار تک جائے پھر۔ تو قرآن مجید میں ایک دن استعمال ہوا نام جمعے کا، سورہ جمعہ، اور پورے قرآن میں صرف ایک ہی مقام پر ہے، سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ ہفتے کا دن عربی میں کہلاتا ہے السبت، سین بے تے، سبت، اور یہ قرآن میں استعمال ہوا کتنے مقامات پر؟ 5 مقامات پر۔ کتنے مقامات پر؟ 5 مقامات پر۔ ان 5 مقامات میں سے سورہ نحل میں ایک ہے، سورہ آراف میں ایک ہے، سورہ بقرہ میں ایک ہے، سورہ نساء میں 2 ہیں، 5 مقامات۔ اور 5 مقامات میں جو استعمال ہوا، آئیے اس میں آغاز کر رہے ہیں کہ پورا ایک سلسلہ قائم ہوا قرآن مجید میں ایک ایسے قصص کی طرف جو ہے اصحاب السبت، ہفتے کے دن والے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہفتے کے دن والے۔ اتفاق ہے کہ آج نسبت بھی ہوگی کہ دن ہفتے کا ہے، اور ہمارے یہاں ہفتے کو بڑے مسائل ہیں، ہفتے کو یہ کام مت کرنا، ہفتے کو وہ کام مت کرنا، اور میں کیا جملہ استعمال کروں؟ اگر میرے خاندان میں کسی کی موت ہو جائے اور اس کا 3را دن ہفتے کو پڑ رہا ہو تو خاندان کی بوڑھی عورتیں لڑ جاتی ہیں کہ نہیں ہفتے کو سویم نہیں ہو سکتا، کیوں کہ ہفتہ دہراتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر سویم کیا تو کوئی اور چلا جائے گا، تو کیا اگر ہفتے کو سویم نہ ہو تو کنفرم کوئی پھر نہیں مرے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہفتہ دہراتا ہے۔ تو ہفتے کے بارے میں بہت سی لغویات مشہور ہیں ہمارے اور آپ کے کچھ پرانے خاندانوں میں۔ اچھا وہ عجیب بات ہے کہ نماز جنازہ پڑھوائیں گے مولوی صاحب سے، ٹھیک، اور تلقین پڑھوائیں گے مولوی صاحب سے، مجلس پڑھوائیں گے مولانا صاحب سے، اور پوچھیں گے جا کے مسئلہ دادی سے کہ سویم میں چنے کتنے ہوتے، کیونکہ یہ مسئلہ تو مولوی صاحب کے علم میں نہیں کہ چنے کتنے ہوتے ہیں، اور چنے میں نقل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور اس پہ پڑھتے کیا ہیں، بہت سو کو معلوم ہی نہیں ہے پڑھتے کیا ہے، خالی بیٹھے چنے گرا رہے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا ہماری اور آپ کی رسومات کے بارے میں، لیکن
ہفتے کا دن ایک ایسا موضوع بن گیا کہ نیا کام کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں ہفتے کو. یہ ہمارے اور آپ کے آل محمد کے ماننے والوں کی شان نہیں ہے. ہفتہ یہ قوم کا واقعہ پیش آیا تھا ہفتے کو. اور کون سی قوم ہے؟ جو رہتی تھی تقریباً فلسطین سے ملا ہوا سمندر کا علاقہ. اس زمانے کی تقسیم کے اعتبار سے بحیرہ احمر اور اس کے قریب ایک چھوٹا سا ساحلی علاقہ یا گاؤں ہے، ایلا یا ایلیا یا ایلات، 3 نام دیے گئے. اور یہاں پر یہ قوم آباد تھی. اور یہ سرکار ختمیہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے خطاب کیا گیا، کیونکہ یہ یہودی ہی پہلے بنی اسرائیل کہلاتے تھے. تو یہودیوں سے کہا گیا تمہارا وہ سلسلہ جو یہودیوں کا تھا، ان کے لیے اصحاب سبت کا جملہ استعمال ہوا. اور اب آئیے اصحاب سبت کے حوالے سے جو خدا نے استعمال کیا، سورہ مبارکہ البقرہ کے اندر بھی ہے اور اس کے علاوہ سورہ مبارکہ الاعراف کے اندر بھی ہے، کہ جہاں پروردگار نے سورہ اعراف میں سورہ بقرہ میں ہوا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ سارا دن یہ لوگ، ان کا کام یہ تھا کہ نہر سمندر کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں شکار کرتے تھے. اور اتنا شکار کرتے تھے مچھلیوں کو، اتنا شکار کرتے تھے کہ مچھلیوں کے لیے جائے پناہ نہیں تھی بقول تاریخ کے. تو ایسے میں خدا نے ان کا امتحان لیا کہ ایک دن، ہفتے میں ایک دن ان سے کہا گیا کہ تم اس دن، خود ہفتے کا دن، سیٹرڈے ہفتے کا دن، تم نے شکار نہیں کرنا. اور پورے باقی 6 دن شکار کرو گے، ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن شکار نہیں کرو گے. اور اس دن مچھلیوں کو بھی خدا کی طرف سے یہ یوں کہیے کہ پیغام فطرت تھا کہ جب اس دن کوئی مچھلی شکار نہیں ہوتی تھی تو وہ آزادی کے ساتھ گھومتی تھیں پانی کے اندر. انہوں نے بڑی کارروائی کی، بہت خوبصورت طریقے سے کارروائی کی. ان میں سے ایک گروہ نے ایسا کیا کہ اپنے جو جال تھے یا مچھلی کے جو بنے ہوئے کانٹے پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ڈال دیے دھاگے پانی کے اندر ہفتے کو. اور جب مچھلیاں آزاد سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس علاقے میں آئیں اور ان کا منہ پھنس گیا اس کے اندر، تو اتوار کو انہیں باہر نکال لیا. اور پھر شریعت پہ عمل بھی ہو گیا اور مچھلی کا شکار بھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انسان بڑا ہوشیار بنتا ہے، یعنی اپنے پروردگار کو بھی چاہتا ہے کہ ڈوج دے دے. یعنی اس نے ہفتے کو منع کیا تو قسم کھا لیا اب ہفتے کو اس نے مچھلی کا شکار نہیں کیا ہے. ایک طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اب سمندر کے کنارے سے چھوٹی چھوٹی نہریں بنا کر اپنے علاقے میں حوض بنا لیے تھے اپنے اپنے قبیلوں کے سامنے. تو مچھلیاں اس خیال سے کہ چلو جی اب تو ہفتہ ہے، آج تو کوئی ہم شکار کرے گا نہیں، وہ آزادی کے ساتھ نکلتی تھیں اور آ جاتی تھیں. جیسی شام ہونے لگتی تھی ہفتے کے دن کی شام، اور اب مچھلیاں واپس سمندر میں جانا چاہتی تھیں تو یہ اس واپسی کے راستے کو بلاک کر دیا کرتے تھے. مچھلی ہفتے کو آ گئی، صبح میں آ گئی اور شام میں واپس جانا چاہتی ہے اس علاقے سے نکل کر سمندر کے اندر، تو راستہ انہوں نے اس کو بند کر دیا اور اتوار کو مچھلی پکڑ لی. اور پھر کہنے کو کہ جی ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا تھا. باقی باتیں انشاءاللہ اس کی کل آئیں گی. خالی ایک جملہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے کہ شہر کوفہ کا واقعہ تو آپ کے علم میں ہے ہی کہ مولا کائنات کی حکومت رہی ہے. اور جب حکومت مولا کائنات کی ہو تو پھر بازاروں میں کس انداز کے چھاپے لگتے ہوں گے، کیا ریڈ ہوتا ہوگا. اور ایک مرتبہ لوگوں نے آ کے مولا شکایت کی، مولا یہ لوگ مچھلیاں وہ والی جو لفظ استعمال ہوا مچھلی جری یہ بیچ رہے. امام علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی، ان کو روکا، بعض کہتے ہیں تعزیر فرمائی.
اور پھر اپنے اصحاب کو لے کر چلے اور جو فرات کا کنارہ کوفہ کے اندر ہے وہاں تک پہنچے، اور وہاں آپ نے آواز دی تو پانی سے ایک مچھلی جری نے سر نکال کر امام کو لبیک جواب دیا، اور امام نے اسے سوال کیا بتاؤ کہ تمہیں خدا نے مسخ کر دیا تھا تو اس کا عنوان کیا تھا؟ تب اس نے یہ بیان کیا کہ ہم اس قوم کے افراد ہیں جو نہر کے کنارے رہتے تھے اور ہم نے خدا کی نافرمانی کی، اور جب ہم پر ولایت آل محمد پیش کی گئی تو ہم نے اس سے انکار کیا تھا۔ یہ جملہ باقاعدہ کتب روایات میں موجود ہے، اور جب انکار کیا تو خدا نے ہمیں شکل مچھلی جری میں مسخ کر دیا۔ امام فرماتے ہیں یہ ابھی بھی مثل انسانوں کے بعض ان کے حصے پانی کے اندر ہیں، بعض حصے خشکی کے اندر ہیں، اور جو ان کی خاتون ہیں مچھلیاں ان کو خواتین کی طرح سے پیریڈز بھی آتے ہیں۔ جملے یہاں تک اثبات الہدات کتاب کا حوالہ ہے، علی المناقب کتاب کا حوالہ ہے، کتاب الدامت الثاقبہ کتاب کا حوالہ ہے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان سے اب یہ بحث ہو سکتی ہے اس پر کہ آیا مسخ یا میوٹیشن کیا ہے، اور کیا آیا یہ جو تبدیلی ہے یہ سائنسی اعتبار سے آج کے دور میں پاسبل ہے یا نہیں ہے، اور کیا کوئی حیوان کسی دوسرے حیوان کی پراپر ذات میں کنورٹ ہو سکتا ہے یا خالی صفات منتقل ہوتی؟ یہ ایک پوری بحث ہے، اور اس پر پھر کل بات آئے گی۔ قرآن مجید نے بندر کے لفظ کو کہاں کہاں استعمال کیا، اور اس قوم کا انجام کیا ہوا اس نے ہفتے کے دن کا احترام نہیں کیا تھا، کیونکہ ہفتے کا دن آج بھی یہودیوں کے لیے خاص عبادت کا دن ہے، اور اس دن بھی ہفتے کے دن میں عبادت کے لیے خدا نے، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے محسوس کیا ہو کہ مسلمانوں میں جمعے کا دن، اور لوگ جمعے کے دن کا بہانہ بنا کر چھٹی کر لیتے ہیں۔ اب تو آپ کے یہاں چھٹی ہوتی ہے غالباً، ہمارے کا مسئلہ ہے کہ وہ ہاف ڈے تو آفس میں گئے، اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھی بھی گھر پہ ہی آ گئے۔ اب کون جمعے کے بعد پھر جائے آفس؟ حالانکہ جیسے جمعے کا دن عبادت کے لیے، مگر خدا نے اس امت پہ اتنا رحم کیا کہ اس دن کو عبادت کے لیے ضرور قرار دیا، لیکن اس نماز مخصوص کے بعد، کل کی بات یاد ہے، جب نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین پر پھیل جاؤ۔ یہ ہفتے کے دن کی طرح تعطیل نہیں ہے، اطلاع نہیں ہے، یہ کوئی چھٹی نہیں ہو گئی ہے کہ آپ ہفتے کے دن بس عبادت خانے میں آئیں اور کوئی کام نہ کریں۔ نہیں، مسلمان امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت معتبر۔ بس عزیزان محترم، آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ مچھلی کے حوالے سے اور بندر کے حوالے سے کروں گی کہ اس قوم نے کیا عمل انجام دیا، اس کے بعد سزا کیا ملی اس سے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کوفے کا کنارہ ہے، فرات کا۔ فرات عراق میں دو دریا خاص طور سے بہتے ہیں، اور یہ شام سے یہاں تک چلے جاتے ہیں۔ ایک دریائے فرات ہے، ایک دریائے دجلہ، اس سے دجلہ بھی کہتے ہیں۔ اور دریائے دجلہ یا دجلہ یہ آپ کو ملے گا دو خاص شہروں میں، یا سامرہ جاتے ہوئے اور یا کاظمین کے زیارت کے لیے آتے ہوئے۔ بغداد اور کاظمین کے درمیان میں جو پل ہے، جس کو پل ائمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ بنا ہوا دجلہ کے اوپر ہے۔ اور عراق کے دو مقدس شہروں میں جو دریا متصل ہے، ایک کربلا میں، جو کہ اب خود کربلا کے اندر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کربلا کو سیرابی اسی فرات سے ہوتی ہے، اور ایک نجف یعنی کوفے سے ملا ہوا علاقہ۔ اور کوفے میں جو علاقہ فرات ہے، اس کنارے پر ایک ایسا سانحہ پیش آیا کہ تاریخ فریاد کرتی رہے گی، لوگ روتے رہیں گے جب مسلم کے دو یتیم بچوں کو یاد کیا جائے گا۔ یہ مسلم کے دو یتیم بچے ہیں جو فرات کے کنارے شہید کیے گئے تھے۔ یہ کون سا فرات کا کنارہ ہے؟ جو کوفے کے اندر واقع ہے،
اور یہ کون سے بچے ہیں؟ خدا کبھی نصیب کرے مسیب کی زیارات، کبھی جائیں یتیموں کے روزے پر۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آج کی مجلس مخصوص ہے یتیمان مسلم کے لیے، تو جس کی جو حاجت ہو، کہتے ہیں یتیموں کی دعا خدا جلدی قبول کرتا ہے، اور یتیم بھی ایسے ہوں کہ جو مستجاب الدعوات تھے۔ اتنی عظیم ان کی دعا قبول ہوئی تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں سب سے پہلے جن شہیدوں کے خون کا انتقام لیا گیا، مختار سب بات کی باتیں ہیں، توابین سب بات کی باتیں ہیں، باقی تمام انتقام بات کے ہیں، سب سے پہلے جن شہیدوں کے خون کا انتقام عبید اللہ ابن زیاد کے خود اپنے حکم سے لیا گیا، وہ یہ دو شہید بچے تھے جن کے اتنے چھوٹے کٹے ہوئے سر تھے، ایک 8 سال کا تھا اور ایک 10 سال کا۔ یہ دونوں بچے ہیں، خدا کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ آپ کے اور ہمارے گھروں سے کوئی کم سن بچے رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹک جائیں، ہائے ٹھوکریں کھاتے ہوئے مسلم کے یتیم۔ کوئی دروازہ کھلا نہیں ملتا تھا مسلم کے یتیموں کو، چھپتے ہوئے اپنی پہچان چھپاتے ہوئے قید خانے سے نکل تو آئے تھے، لیکن جیسی روشنی قریب آئی بچوں نے دن کی روشنی میں اپنے آپ کو چھپا لیا تھا۔ پھر ایک کنیز کے ذریعے ایک خاتون کے گھر تک پہنچے، وہاں غربتا، وہ سمجھے تھے کہ ہم امن کی جگہ پر آ گئے۔ اس مومنہ نے بڑی خدمت کی، ماں کی یاد تازہ ہو گئی، روٹی گرم گرم تیار کر کے بچوں کو بنا کے دی ہے، بچوں کے لباس کا نہانے کا انتظام کر دیا ہے۔ وہاں غربتا، انہیں کیا خبر تھی کہ اپنے مقتل میں چلے آئے ہیں۔ بچے رات کو مغربین کے بعد کھانا کھا کے جلدی لیٹ گئے، رات دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی نیند آئی ہے ادھر رات کو حارث ملعون تھکا ہوا گھر میں آیا، جو بچوں کو تلاش کر رہا تھا انعام کے لالچ میں۔ ادھر چھوٹے بھائی نے حالت خواب میں بابا کو دیکھا، اٹھ کے رونے لگا، کہتا تھا بڑے بھائی سے، بھیا بابا ابھی تو آئے تھے لیے بغیر واپس چلے گئے۔ دونوں کم سن بچے ہیں، بڑے تو نہیں ہیں، دونوں نے اٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ رونے کی آواز انہیں کیا خبر تھی کہاں تک پہنچے گی۔ حارث اٹھا ملعون، اور دونوں کو بالوں سے کھینچتا ہوا۔ شریعت تو کہتی ہے یتیموں پہ شفقت کرو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو محبت سے، ارے ان کے زلفوں سے کھینچتا ہوا انہیں باہر لایا۔ واہ محمدہ، نہر کے کنارے لے کر چلا۔ جوان بیٹے نے انکار کر دیا، حبشی غلام نے انکار کر دیا، وہ مومنہ روکتی رہی، اسے تلوار کی ایسی ضرب ماری کہ نیچے گر پڑی۔ لے کر چلا ان دو شہزادوں کو، بچے نہر فرات کے کنارے لائے گئے ذبح کرنے کے لیے۔ بچوں نے کچھ خواہشیں بیان کی تھی، پہلی فرماتے تھے بچے، ارے ایسا کر تو ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے چل۔ اس نے انکار کیا، کہ مدینے لے چل، اپنے ماموں سے تجھے رقم دلوا دیں گے۔ اس نے انکار کیا۔ بچوں نے جب موت کو قریب محسوس کیا تو رو کے کہنے لگے، اچھا ہمیں نماز کی تو مہلت دے دے۔ واہ غربت، ارے پوچھو 8 سال کے بچے، تجھے نماز کی کیا مطلب ہے؟ 10 سال کے بچے نماز پڑھ کے کیا کرو گے؟ یہ بتا دیا کہ حسین کے ماتمدارو، دیکھو ہم بچے ہو کر نماز کی اہمیت کا بیان کر رہے ہیں۔ بچوں نے نماز پڑھی ہے۔ نماز کے بعد بچے کہتے ہیں، ایک احسان ہم پہ اور کر دے، تیرا بڑا شکریہ، تم نے نماز کا موقع دے دیا، ایک احسان اور کر دے۔ کیا احسان کر دے؟ کہتے کہ ہم دونوں اکیلے ہیں، ایسی تلوار چلا دے کہ دونوں کا سر ایک ساتھ کٹ جائے، بھائی بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ اے اولاد والو، خدا کبھی کسی کو منظر نہ دکھائے۔ ظالم نے یہ بات قبول نہیں کی ہے، ارے تلوار کو اٹھایا، پہلے بڑے کی گردن پہ رکھا، چھوٹا تڑپتا تھا، بھائی کو کٹتے ہوئے دیکھتا تھا۔ فریاد یا محمدہ، فریاد یا علیہ، ارے بڑے کا سر کٹ گیا، خون بہنے لگا، لاش کو اٹھا
لا کے دریائے فرات میں ڈالا، لاش پانی پہ چلنے لگی۔ چھوٹے نے تڑپ کر کہا بھیا اکیلے نہ جانا، مجھے ساتھ لے لو تو پھر چلنا۔ چھوٹے کا سر بھی کاٹا گیا، دونوں لاشوں نے جیسے ہی پانی میں دوسری لاش ڈالی گئی گلے میں باہیں ڈال لی، ارے سر تو چلے گئے، لاشیں بہا دی گئیں۔ ہائے مسلم کے یتیم، ہائے لٹا ہوا قافلہ، ہائے بچوں کی ماں، ارے کون بتائے کہ دونوں کس غربت میں ہو گئے۔ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار یتیمان مسلم کا واسطہ جن کی آنکھوں میں اشک رواں ہوئے، پروردگار تو یتیموں کی دعائیں تو بہت جلدی قبول کرتا ہے نا، تو یتیمان آل محمد کا واسطہ، جناب محمد جناب ابراہیم کا واسطہ، پروردگار مسلم کے یتیموں کا واسطہ، پروردگار مختلف ممالک میں جہاں جہاں مومنین مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ خاص طور سے پروردگار جو مصروف ہیں عمل ہیں، مصروف جہاد ہیں، انہیں کامیابی کامرانی عطا فرما دے۔ خدا پروردگار تمام شہیدوں کے درجات بلند فرما دے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مومن کی قید سے رہائی کی اپیل کی گئی ہے، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ان دو یتیم بچوں کا واسطہ جنہیں رہائی تو ملی مگر شہادت ملی، پروردگار ہر مومن کو جو قید میں ہو، مشکلات میں ہو، اسے رہائی نصیب فرما۔ ایک مومن نے اپنے روزگار کے لیے اپیل کی، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا شہزادی کونین کے دست مبارک کی پکی ہوئی روٹیوں کا واسطہ ہر مومن اور ہر مومنہ کا رزق میں وسعت و برکت عطا فرما۔ اور جو خاص طور سے بے روزگار ہیں جس کے لیے دعا کی اپیل کی گئی، تمام کو روزگار پاکیزہ اور حلال عطا فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس سے پہلے پھر وہ آپ کی خدمت میں ایک سوال بھی ہوگا، سوال کا جواب آپ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ پورا پروگرام تشویق کے لیے کہ تمام دروس میں آپ کی شرکت اور آپ کی توجہ انشاءاللہ ان برکت کے ساتھ رہے گی۔ سوال بہت آسان ہے۔ حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں سامری یا شمری نے بنی اسرائیل کے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا تھا اور اس طرح پھیلایا تھا؟ 6 لاکھ۔ جواب درست ہے، 6 لاکھ لوگوں کو سامری نے گمراہ کیا تھا اور انہوں نے کفر اختیار کیا تھا۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ کی التماس محمد انور برادر طارق کے تمام مرحوم مومنین مومنات اور برادر سلطان مرچنٹ کی جانب سے جو آج افطار کا انتظام تھا، مرچنٹ فیملی کے تمام مرحومین کے لیے، تمام حاضرین کے مرحومین، تمام شہدائے ملت کے لیے، تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے الفاتحہ۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔